اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب ماں جی کے 10ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اور عائشہ آ گئی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کھوکھرا پار کے ایک مقام پر سرحد عبور کرتے ہوئے ہندوستانی کسٹم چوکی والوں نے عبدالکریم اور اس کی بیوی کو تو جانے دیا، لیکن ان کی 3 چیزوں کو مزید تحقیق کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ 3 چیزیں سنگر سوئنگ مشین، ہرکولیس کا بائسیکل اور عبدالکریم کی جوان سال بیٹی عائشہ پر مشتمل تھی۔ 2 دن اور 1 رات کی منت و سماجت کے بعد باہزار دقت جب یہ چیزیں واپس ملیں تو سلائی مشین کے کئی کل پرزے غائب تھے، بائسیکل کی گدی، ٹائر اور ٹیوبیں ندار تھیں اور عائشہ۔ خیر یہ بھی غنیمت تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو سلائی مشین کے کل پرزے بھی نئے ڈلوا لیے جائیں گے، بائسیکل کی گدی، ٹائر اور ٹیوبیں بھی اور آ جائیں گی۔ اور عائشہ کا بھی اللہ مالک ہے۔ عبدالکریم کو جو ایمان غیب کی پراسرار طاقتوں پر تھا، اس میں آج معمول سے بہت زیادہ کشف کی کیفیت جھلک رہی تھی۔ جب وہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو مقامی والنٹیروں نے انہیں گوشت کے سالن کا 1 پیالہ اور 4 تازہ نان کھانے کو دیے۔ سفید نرم سوندھے نان دیکھ کر عبدالکریم نے اپنی بیوی کی ران پر چوری سے چٹکی بھری اور سرگوشی میں کہا، میں نے کہا عائشہ کی ماں دیکھتی ہو کیا خالص اور کرارے نان ہیں، اس سالی بمبئی میں کیا پڑا تھا، 4 برس سے ستھرے آٹے کی صورت کو ترس گئے تھے، واہ کیا مکھن کے پیڑے پیدا کیے ہیں میرے مولا نے۔ جب وہ گاڑی کے ڈبے میں سوار ہوئے تو کچھ مسافر اپنے جان پہچان لوگوں کے ساتھ الیک سلیک میں مشغول تھے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم نے پھر اپنی بیوی کو جھنجھوڑا، عائشہ کی ماں سنتی ہو کیا دھوم دھڑکے کے ساتھ دعا سلام ہو رہی ہے، واہ اسلام کی تو شان ہی اور ہے، سالی بمبئی میں تو بندے ماترم سنتے کان پک گئے تھے، خدا کی قسم آج تو میرا سینہ بھی جاری ہو رہا ہے، واہ کیا بات ہے میرے مولا کی۔ اور عبدالکریم نے اپنے اغل بغل بیٹھے ہوئے مسافروں کے ساتھ بڑے جوش و خروش سے ہاتھ ملانا اور گونج کر السلام علیکم کہنا شروع کر دیا۔ اگر اس کی بیوی سے پکڑ کر واپس نہ بٹھا لیتی تو نہ جانے وہ کب تک اس کارروائی میں لگا رہتا۔ جب گاڑی چلی تو عبدالکریم نے بڑے انہماک کے ساتھ اس کے پہیوں کی گڑگڑاہٹ کو سنا، باہر تار کے کھمبوں سے حساب لگا کر ٹرین کی رفتار کا جائزہ لیا۔ واہ اس نے اپنی بیوی کو پھر جھنجھوڑا، طوفان میل کیا چیز ہے اس کے سامنے، مزہ آ گیا گاڑی میں بیٹھ کر۔ عائشہ کی ماں تم بھی اپنی تسبیح نکال لو اور کھلا اطمینان سے بیٹھ کر اللہ کا نام لو، کیا مجال ہے کہ کوئی پیچھے سے آ کر تمہاری گردن کاٹ لے۔ ایک اسٹیشن کے بعد دوسرا اسٹیشن آتا گیا، گاڑی رکتی اور چلتی رہی، مسافر اترتے اور سوار ہوتے گئے۔ عبدالکریم کھڑکی سے منہ باہر لٹکائے اپنے ماحول کو اپنے دل، سینے اور آنکھوں میں جذب کر رہا تھا۔ صاف ستھری وردی والا گارڈ جس کے سر پر جناح کیپ، ہاتھ میں سبز اور سرخ جھنڈیاں اور منہ میں سیٹی تھی، پلیٹ فارموں پر چپلوں کی طرح جھپٹتے ہوئے قلی، بھنبھناتی ہوئی مکھیوں سے لدے ہوئے مٹھائیوں اور کھانوں کے خوانچے، باہر حد نگاہ تک پھیلے ہوئے میدان، اکا دکا گاؤں کے کچے پکے مکانوں سے نکلتا ہوا دھواں، جوہڑوں پر پانی بھرتی ہوئی کپڑے دھوتی ہوئی عورتیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ننگ دھڑنگ بچے، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر روتے ہوئے کتے، بلیاں، گدھ، کہیں کسی گائے یا بیل یا بھینس کی سڑی ہوئی متعفن لاش۔ جب حیدرآباد کا اسٹیشن آیا تو سب سے پہلے عبدالکریم کی نگاہ ایک رنگین بورڈ پر پڑی جس پر ایک دل ہلا دینے والی مار کٹائی سے بھرپور فلم کا اشتہار تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئیں۔ اسی پلیٹ فارم پر کچھ سپاہی 10-12 ملزموں کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے اور ایک مجسٹریٹ صاحب کرسی پر ڈٹے برسر عام عدالت لگائے بیٹھے تھے اور بغیر ٹکٹ سفر کرنے والوں کو دھڑا دھڑ جرمانے کی سزا سنا رہے تھے۔ سرکار کا یہ روب داب دیکھ کر عبدالکریم بڑا متاثر ہوا اور اس نے حسب معمول اپنی بیوی کی توجہ اس طرف منعطف کرنے کے لیے اس کی ران پر چٹکی لی۔ عائشہ کی ماں انتظام ہو تو ایسا ہو، سارے بمبئی میں کسی ٹکٹ بابو کی مجال ہے کہ بغیر ٹکٹ والوں کو روک ٹوک کرے، واہ حکومت کا سلیقہ بھی مسلمانوں کے خون میں ہی ہے، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ لالا لوگوں کے بس کا نہیں ہے۔ عائشہ کی ماں
بڑی دل جمی سے سیٹ پر اکڑوں بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی گٹھری پر 1001 منکوں والی تسبیح نکال لی تھی اور اب بڑے انہماک سے اس پر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا ورد کرنے میں مشغول تھی۔ عائشہ بیٹی، عبدالکریم نے اپنی بیٹی کو پکارا، دیکھتی ہو اپنی اماں کے ٹھاٹھ، کیا بات ہے اپنے وطن کی؟ بیٹی، اس کالے صندوق سے میری ٹوپی بھی تو نکال دو ذرا، اب یہاں کس سالے کا ڈر ہے؟ عائشہ نے مکانیکی طور پر صندوق کھولا اور ٹوپی نکال کر اپنے باپ کے حوالے کی۔ یہ ایک پرانی سرمئی رنگ کی جناح کیپ تھی جسے پہن کر عبدالکریم کسی وقت بھنڈی بازار کے پرجوش جلسوں میں شامل ہوا کرتا تھا، لیکن اب 4 سال سے یہ ٹوپی صندوق میں بند تھی اور اس پر لگا ہوا نکل کا چاند تارا زنگ آلود ہو کر ٹوپی کی رنگت کے ساتھ مل جل گیا تھا۔ ٹوپی اوڑھ کر عبدالکریم سینہ تن کر بیٹھ گیا اور کھڑکی سے باہر اڑتی ہوئی گرد کو دیکھنے لگا۔ عائشہ بھی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، ایک اکتائی ہوئی بیزار نگاہ جس کے سامنے کسی منزل کا نشان نہ ہو۔ وہ بار بار کوشش کرتی تھی کہ دل ہی دل میں دعائے گنج العرش کا ورد کرے۔ اس دعا نے اس کی بہت سی مشکلیں حل کر دی تھیں، لیکن آج اس دعا کے الفاظ اس کے ہونٹوں پر لرز کر رہ جاتے تھے اور زبان تک نہ پہنچتے تھے۔ اس کا دل بھی اندر ہی اندر پکار رہا تھا کہ اب یہ عظیم الاثر دعا بھی اس کی مشکل آسان نہ کر سکے گی۔ اب وہ ایک ایسی منزل پر پہنچ چکی تھی جہاں خدا کی خدائی بھی چارہ ساز نہیں ہوتی۔ توبہ، یہ تو بڑا کفر ہے۔ خدا کی ذات تو قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہے تو گردش ایام کا رخ پیچھے کی طرف موڑ دے اور زمانے کو از سر نو اس لمحے شروع کر دے جب عائشہ ابھی کھوکھرا پار کے قریب ہندوستانی کسٹم چوکی پر نہ پہنچی تھی۔ کراچی پہنچ کر سب سے پہلا مسئلہ سر چھپانے کی جگہ تلاش کرنے کا تھا۔ کچھ دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی عبدالکریم نے اپنا سامان اسٹیشن کے باہر ایک فٹ پاتھ پر جما دیا اور عائشہ اور اس کی ماں کو وہاں بٹھا کر مکان کی تلاش میں نکل گیا۔ کچھ رات گئے، جب وہ لوٹا تو دن بھر کی دوڑ دھوپ سے بہت تھکا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بشاشت اور اطمینان کے آثار جھلکتے تھے۔ عائشہ کی ماں عبدالکریم نے فٹ پاتھ پر پاؤں پسار کے کہا، ہماری کراچی کے سامنے سالی بمبئی کی کچھ حقیقت ہی نہیں۔ تمہارے سر کی قسم، ایسے ایسے عالی شان محل کھڑے ہیں کہ نہ کبھی دیکھیں نہ سنیں، ایک سے ایک بڑھ کے سیٹھ بھی موجود پڑا ہے۔ تمہاری قسم، ایک ایک سیٹھ بمبئی کے 4 مارواڑیوں کو اپنی جیب میں ڈال سکتا ہے۔ اور پھر موٹریں، کاہے کو سالی بمبئی نے ایسی لچھے دار موٹریں دیکھی ہوں گی، پاس سے گزر جائیں تو سمجھو جیسے کسی نے ریشم کا تھان کھول کر سڑک پر بچھا دیا ہے۔ اب ذرا ٹھکانے سے بیٹھ جائیں تو تمہیں بھی گھما پھرا لاؤں گا، طبیعت خوش ہو جائے گی کراچی کی بہار دیکھ کر۔ مکان کا کچھ ہوا؟ عائشہ کی ماں حقیقت کی طرف آئی۔ اجی، ابھی کیا جلدی پڑی ہے، اللہ نے چاہا تو سب انتظام ہو جائے گا۔ آج میں نے گھوم پھر کر پگڑی کے ریٹ دریافت کر لیے ہیں۔ خدا کی قسم عائشہ کی ماں، سالی بمبئی کراچی کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں۔ پگڑی کے جو گنڈے دار ریٹ یہاں اٹھتے ہیں، بیچارے بمبئی والوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے۔ عبدالکریم کا اب یہ معمول ہو گیا تھا کہ وہ علی صبح منہ اندھیرے چل کھڑا ہوتا، کبھی بس میں بیٹھتا، کبھی ٹرام میں، کبھی رکشہ پر، کبھی پیدل، کی ماڑی، کلفٹن، بند روڈ، صدر، فریر پارک، اسمبلی ہال، چیف کورٹ، جیل، پیر الہی بخش کالونی، خدا داد کالونی، ناظم آباد، منگو پیر، قائد اعظم کا مزار۔ کوئی مقام ایسا نہ تھا جس کا اس نے بنظر غیر جائزہ نہ لیا ہو، اور کوئی جائزہ ایسا نہ تھا جس نے اس کے خون کی گردش کو تیز اور اس کے دل کو شاد نہ کیا ہو۔ اور عبدالکریم کو کراچی کے فقیر بھی بڑے نجیب الطرفین نظر آتے تھے، جو ماچس کی ڈبیاں اور اخبار بیچ بیچ کر بڑی خوش اسلوبی سے بھیک مانگتے تھے۔ بمبئی کی طرح نہیں کہ ایک سے ایک بڑا مشتنڈا لٹھ لیے پھرتا ہے اور بھیک یوں مانگتا ہے جیسے دھمکی دے کر قرض وصول کر رہا ہو۔ ایک روز وہ جمعہ کی نماز پڑھنے جامعہ مسجد گیا۔ نمازیوں کا بہت ہجوم تھا۔ مصر، شام، عراق، حجاز اور ایران سے بڑے بڑے لوگ ایک کانفرنس کے سلسلے میں کراچی آئے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد انہوں نے پاکستان کے متعلق بڑی شاندار تقریریں کیں۔ اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے، لوگ اٹھ اٹھ کر ان کے ہاتھ چومنے لگے، گلے ملنے لگے اور چاروں طرف جوش و خروش کا ایک عجیب عالم چھا گیا۔ یہ سما دیکھ کر عبدالکریم کی آنکھوں سے بے اختیار خوشی کے آنسو بہنے لگے، اور جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں شکرانے کے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ بمبئی میں عبدالکریم کے پاس بھنڈی بازار کے عقب میں ایک چھوٹی سی کھولی تھی، ایک طریق سا گھنونا سا کمرہ، نہ کوئی برآمدہ، نہ صحن، نہ تازہ ہوا، نہ دھوپ۔
اور پھر ہر مہینے پورے 10.5 روپے کرایہ کہ ٹھیک یکم کو ادا نہ ہوں تو سیٹھ کے گماشتے کی گھرکیاں اور دھمکیاں الگ۔ لیکن اس کے مقابلے میں اب کراچی میں زندگی بڑے مزے سے بسر ہوتی تھی۔ جس فٹ پاتھ پر اس نے پہلے روز اڈا جمایا تھا، اب وہاں کوئی 12 فٹ لمبی اور 10 فٹ چوڑی جگہ گھیر کر اس نے دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی لکڑی کے تختے جوڑ کر اور پرانی بوریوں کے پردے تان کر ایک چھوٹی سی کٹیا بنا لی تھی۔ کھلی ہوا تھی، دھوپ اور روشنی بے روک ٹوک آتی جاتی تھی۔ پاس ہی بجلی کا کھمبا تھا جس کے بلب کی روشنی عین اس کے کمرے پر پڑتی تھی۔ پانی کا نل دور نہ تھا اور پھر نہ کرائے کا جھگڑا، نہ ہر مہینے سیٹھ کے گماشتے کی چیخ۔ اتفاق سے آس پاس کے ہمسائے بھی شریف لوگ تھے اور سب کی آپس میں بڑے اطمینان سے بسر ہوتی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔